راجہ صاحب تشریف رکھیں. نو راجہ صاحب, نو, لیٹ می اسپیک. اس کے بعد لیٹ می اسپیک. ایک منٹ, آپ لوگ تشریف رکھیں. دس از ناٹ دا وے. میں نے بات مکمل نہیں کی ابھی. راجہ صاحب تشریف رکھیں. آپ, میں آپ کو بات کرنے دوں گا موقع. لیٹ می فنش. میں آپ کو موقع دوں گا. یہ غلط, یہ حرکت نہیں چلی گی یہاں پہ. یہ حرکت بالکل نہیں چلے گی. یہ مجھے لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے. میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں اور میں تمام ہاؤس کو سنا رہا ہوں. تمام میڈیا بھی دیکھ رہی ہے, پورا ہاؤس دیکھ رہا ہے, پوری دنیا میں میڈیا بھی دیکھ رہی ہے. Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League. Dear sir, election for the office of Chief Minister Punjab is scheduled to be held on July 22nd, 2022. As party head of Pakistan Muslim League, I have issued directions to all my provincial members named herein below to cast their votes in favor of Mohammad Hamza Shehbaz Sharif. Wait letter. آپ خاموش رہیں. میں نے آپ کو خاموش کے لیے کہا ہے, خاموش رہیں. And copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above. Hafiz Amar Yasir, MPA PP 224 PML. Shuja Nawaz, MPA PP 28 PML. Mohammad Abdullah Wadaj, MPA PP 29 PML. Mr. Parvez Elahi, MPA PPL 30 PML. Mohammad Rizwan, MPA PP 41 PML. Sajid Ahmad Khan, PP 67 PMLN. Ihsanullah Chaudhary, PP 249 PML. Mohammad Afzal, MPA PP 250 PML. Bisma Chaudhary, MPA PP W 361 PML. Khatija Umar, MPA PPW 362 PML. اس لیٹر کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا رولنگ آف دا سپریم کورٹ جتنے بھی ووٹ پی ایم ایل این کے کاسٹ ہوئے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتے ہیں. پی ایم ایل کاف کے 10 ووٹ ریجیکٹ ہوتے ہیں. اور میں مین وائل اناؤنس کروں کہ اس ٹائم 10 ووٹ ختم ہونے کے بعد. جی راجہ صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ میڈم آپ بیٹھیں. راجہ صاحب نے پہلے بات کرنی ہے, راجہ صاحب بات کریں سر. جی راجہ صاحب آپ پلیز. شکریہ جناب. نو کراس ٹاک پلیز. راجہ صاحب کو بات کرنے دیں. جناب اسپیکر, جی میں جناب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں 63A کی طرف. یار یہ لائٹ ذرا ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. یار لائٹ ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. آپ آگے سے. جناب اسپیکر, ووٹ کی ڈائریکشن دینے کے لیے کس کو حق حاصل ہے؟ قانون اور آئین کے مطابق حق حاصل ہے. پارٹی چیف, پارلیمانی لیڈر سر. آپ پارٹی چیف, آپ پڑھیں سر. پارٹی چیف آپ پڑھ لیں اس کو. جی میں پڑھتا ہوں. آپ پڑھ لیں. پارٹی چیف میں ابھی پڑھتا ہوں. جناب اسپیکر 63A 1 کا B, votes or abstains from the voting in the house contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs. پارلیمنٹری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ چودھری ساجد ہے, انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں جو کورٹ نے آرڈرز دیے. جناب اسپیکر میری بات سنیں. اب میری پوری بات سن لیں. آپ کورٹ کے آرڈرز پڑھیں. میں پوری بات سن. جی راجہ صاحب. جی سر. جی آپ پلیز کورٹ کے آرڈر پڑھیں. آپ سر میری بات سن لیں نا. جو میں نے بات کر. جی راجہ صاحب, میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کل ان کی پی ایم ایل کیو کی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے ووٹ جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں دے دیں.
اب آپ کے فیصلے کے مطابق آپ تو کینڈیڈیٹ کا کینڈیڈیچر ہی ختم کر رہے ہیں. چودھری پرویز نہیں خود اپنے آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. اس میں پی ایم ایل سر ان کو اختیار ہی نہیں حاصل ہے, لیٹر ہے میرے ان کو پاس. اختیار ہی نہیں حاصل یہ ہے. میرا کیسے سر ان کو اختیار نہیں کے حاصل. مطابق اختیار ہے. اور سر، میں آئین نے میں راجہ صاحب ابھی جو میں نے میری بات سنیں راجہ صاحب پلیز ٹرائی ٹو لسن. اس لیٹر کے مطابق میں نے چودھری شجاعت صاحب سے فون پہ میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ 3 مرتبہ انہوں نے کہا کہ بالکل یہ اوکے ہے لیٹر, بالکل میں نے دیا. ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر سر آپ نہیں پوچھ ایز اے پارٹی چیف انہوں نے لیٹر دیا. میری بات سن لیں, میں آپ کی بات سن چکا ہوں. میری بات سن لیں. جو فائل آپ کو ہم نے دی ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ موجود ہے, نمبر 1 نمبر 2 میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلاں مطلب ووٹ دے سکتا ہے یا فلاں ووٹ نہیں دے سکتا؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ. آپ کو میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق یہاں پہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق میں کام کر رہا ہوں. آپ 63A پڑھ لیں اور اس میں یہ پڑھیں کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا ہے. جب سپریم کورٹ نے رولنگ دی جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ان کے کیا رولنگ دی, آپ نے پڑھا اس میں؟ میں بتاتا ہوں. آپ نے پڑھا اس میں؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا. آپ نے کچھ نہیں پڑھا. میں نے پڑھا. میں آپ کو دیتا ہوں. لوگ ہمارے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں. سر آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں, میری بات سن لیں. میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ 20 ڈی سیٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ریفرنس میں ہوئے, اور ہم نے ریفرنس جو ہے پارلیمنٹری پارٹی کے سربراہ کی طرف سے ریفرنس فائل کیا تھا. میرے پاس نہ ریفرنس ہے نہ کچھ ہے. میں نے چودھری شجاعت صاحب نے مجھے کہا, میں نے وہ مجاز ہی نہیں ہے. سر وہ مجاز ہی نہیں ہے. وہ ہے نہیں مجاز ہے. میری ان سے بات میں کہہ رہا ہوں وہ مجاز نہیں ہے. پارلیمنٹری پارٹی کا ہیڈ مجاز ہے اس بات کا. اور دوسری بات جو لوگ آرڈر آف آنریبل سپریم کورٹ ڈیٹڈ 17/5/2022 passed in presidential reference number 1 or 2022 and CP number 2/2022 and 9/2022 and consequent to the directions issued to the members of the Pakistan Muslim League and received by me from the head of Pakistan Muslim League, I hereby disregard and exclude the votes of Pakistan Muslim League vote in favor of Chaudhry Parvez Rai. آپ کر نہیں سکتے. میں کر سکتا ہوں. میں آپ نہیں کر سکتے. if you want to challenge, آپ بے شک جا کے ہم چیلنج کریں گے لیکن آپ کر نہیں سکتے. As the constitutional minister Hamza Shehbaz is declared as a returned candidate for office of Chief Minister having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of article 130 of the constitution proviso to sub rule 3 of rule 20 of the rules of procedure of the provincial assembly of Punjab 1997. آپ سارا غلط پڑھ رہے ہیں. میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں. بالکل غلط پڑھ رہے ہیں آپ. چنانکہ میں نے اپنا آرڈر سنا دیے. چنانکہ یہ اجلاس عدالتی احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے تھا اور آج اس کے اجلاس کی کارروائی کے مکمل ہوئی, لہٰذا اب یہ اجلاس پر روک دیا جاتا ہے. حمزہ شہباز ایک بار پھر پنجاب منتخب ہو گئے. حمزہ شہباز ایک بار پھر اکثریت ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے. ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا گیا. دوست محمد مزاری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چودھری شجاعت حسین کے خط کی روشنی میں سپریم کورٹ کی رولنگ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس مسترد کیے جاتے ہیں اور یوں رن آف الیکشنز میں اکثریتی ایم پی ایز کے ووٹ لے کر حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں. حمزہ شہباز کے حق میں پاکستان مسلم لیگ نواز صلاحیت پارٹی آزاد امیدوار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کل ملا کے 179 ایم پی ایز نے حمزہ شہباز کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا, جبکہ چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کے 176 اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین پنجاب اسمبلی نے ووٹ دیے. دوست محمد مزاری کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کے خط کی روشنی میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس مسترد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا, جس کے بعد اکثریتی ایم پی ایز کے ووٹ اور رائے کی روشنی میں حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین پنجاب اسمبلی کی جانب سے اس وقت پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کے حق میں نعرے بازی کی جا رہی ہے, جبکہ دوست محمد مزاری کے فیصلے
کو چیلنج کرنے کا اعلان راجہ بشارت نے اپنے پوائنٹ آف اپنے اختلافی نوٹ اور اختلافی اظہار خیال کے دوران کیا. راجہ بشارت کی جانب سے دوست محمد مزاری کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان بھی کیا گیا, جبکہ حمزہ شہباز اکثریتی ایم پی ایس کے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب ایک بار پھر منتخب ہو چکے ہیں. چودھری پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے, لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس کو دوست محمد مزاری کی جانب سے مسترد کر دیا گیا. نتائج کا اعلان کرتے ہوئے دوست محمد مزاری کی جانب سے چودھری شجاعت حسین کے خط کے مندرجات ایوان میں پڑھ کر سنائے گئے, جن کے مطابق چودھری شجاعت حسین کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے اراکین پنجاب اسمبلی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کے حق میں ووٹ ڈالنے کی ہدایت کی گئی تھی, لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 اراکین کی جانب سے چودھری پرویز الہی کے حق میں ووٹ ڈالے گئے اور پارٹی ہیڈ کی واضح ہدایات کی خلاف ورزی کی وجہ سے دوست محمد مزاری کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹس کو مسترد کرنے کا اعلان کیا گیا. حمزہ شہباز ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں. حمزہ شہباز کو مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعتوں کے اراکین اسمبلی کی جانب سے اس وقت ایوان میں مبارکباد بھی دی جا رہی ہے. اراکین پنجاب اسمبلی اس وقت حمزہ شہباز کے ارد گرد موجود ہیں, جبکہ حمزہ شہباز ابھی پنجاب اسمبلی کے ایوان میں موجود ہیں اور حمزہ شہباز کو پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, راہ حق پارٹی اور آزاد امیدواروں کی جانب سے انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوست محمد مزاری کے اس فیصلے کو, اس رولنگ کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. حمزہ شہباز ایک بار پھر اکثریتی ایم پی ایس کے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعتوں کے اراکین پنجاب اسمبلی کی جانب سے اس وقت حمزہ شہباز کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے. جی ناظرین, آصف علی زرداری کا جادو کام دکھا گیا. چودھری شجاعت کے لیٹر پر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ مسترد کر دیے ہیں. یوں حمزہ شہباز 179 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی کا اپنا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکا. اپنے آپ کو جو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر دیا, 176 ووٹ جو ہے وہ پڑے ہیں پرویز الہی صاحب کو ڈپٹی اسپیکر کے اس فیصلے کے بعد. اور بڑی گرما گرم بحث ہوئی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی راجہ بشارت کے ساتھ, لیکن اس پہ دوست محمد مزاری نے یہی کہا کہ چونکہ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے لیٹر لکھ کے انہیں آگاہ کر دیا ہے کہ کاف لیگ کے ارکان جو ہے انہیں ہدایات دی گئی تھی کہ وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں, اس لیے ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے, اور ڈپٹی اسپیکر نے 10 ووٹ کاف لیگ کے مسترد کر دیا. بڑی انٹرسٹنگ اور حیران کن یہ بات ہے کہ پرویز الہی کا بطور سی ایم اپنے آپ کو دیا گیا ووٹ بھی, بطور کینڈیڈیٹ سی ایم اپنے آپ کو دیا گیا ووٹ بھی مسترد ہو گیا. مجھے آپ کریڈٹ تو دینا, آپ کریڈٹ دیں. جب آپ نے ووٹ دیا تھا یہاں سے تو ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ دوست محمد لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب کی طرف ٹنڈو ہے, یہ وہیں پہ نون لیگ کے ساتھ وفاداری کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ووٹ ریجیکٹ کر دیے. آپ بولے مزمل بولے. دیکھیں, ایک اسٹریٹجک مسٹیک تھی اسپیکر کو سی ایم کا کینڈیڈیٹ بنانا. انہوں نے جو کنڈکٹ پریزائڈنگ آفیسر کی پوسٹ تھی وہ دوست مزاری کو دے دی. اگر آج پرویز الہی کی جگہ کوئی اور سی ایم کا کینڈیڈیٹ ہوتا اور پرویز الہی چاہے پہلے کاف لیگ سے ہوتا اور پرویز الہی اسپیکر کے کرسی پر موجود ہوتے تو یہ ووٹ کینسل نہ ہوتے. دوسری صورت میں یہ تھا کہ اگر پرویز الہی صاحب نے اس دوران اسپیکر سے ریزائن کر کے اسپیکر کا الیکشن کرا کے وہ نیا اسپیکر پی ٹی آئی لے آئی ہوتی کہ ووٹ جاتا تھے تو پھر بھی آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اسپیکر کو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا کر انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو اتنی بڑی وہ اسپیس دے دی جو کہ جس کی وجہ سے آج میں سمجھتا ہوں. اچھا, مین آف دی میچ کون ہوا مہر؟ مین آف دی میچ کون ہوا, آصف علی زرداری یا دوست محمد مزاری؟ میں تو دوست محمد مزاری. میرا ریٹنگ کر کے ان دی اینڈ آ کے زرداری صاحب نے حالانکہ سینچری کی ہے. شاٹ تو جس نے لگائی وہی مین آف دی میچ. ان کو جو شک کا فائدہ عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے وہ بڑا مسپلیس تھا. یعنی کہ وہ تو آپ دیکھیں جس طرح اوٹی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج صرف مسلم لیگ نون سے وفاداری نبھائی ہے. آپ اسٹرکٹلی اسپیکنگ میں بھی چیلنج ہوگا, اسی سائیکل میں ہم جائیں گے جو ہم ابھی بات کر رہے تھے عدالتوں کے اندر, اور جس طرح اگر فیصلہ پاور دیٹ بھی اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ ایک انڈیفینٹ لے تو لال کا شکار ہوگا. بٹ ویری انفارچونیٹ بیکاز جو راجہ بشارت کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے نہ صرف ان کے, ایک تو وہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, دوسرا منڈے میں سیاستدان ہیں, باقی سب تمام تر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹری پروف ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے
मुतफिका उम्मीदवार के ऊपर फैसला कर लिया है, तो ये लास्ट मिनट एक खत मंजर आम पर लाके आप परवेज इलाही का खुद को दिया गया वोट काउंट नहीं हुआ। ना 3 में ना रहे ना 13 मेहर और समझ मेरी जो एक दो अभी बात हो रही थी जब इन्होंने वोट रिजेक्ट किए, तो उन हजरात का माहिरीन कानून का एक थोड़ा सा कह रहे हैं सूदी तौर पे तो पार्लिमानी पार्टी का हो सकता है, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट हुई है जो वो साइन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो चूंकि डिफेक्टर्स वाले मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, पे जो डिफेक्टर्स के वकला ने एक प्ली ली थी और उन्होंने कहा था कि जी, जैसे बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब से भी मेरी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि जब वकला ने ये प्ली ली कि जी पार्लिमानी उसके पार्टी का कोई मीटिंग ही नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उनका इस्तेकाक है और उन्होंने वो अपहोल्ड किया ACP का जो डिसीजन। इसका मतलब ये है कि अब जो डिसीजन जाएगा, जो भी केस तो जाएगा, जैसे मेहर भी और हम सब कह रहे, राजा बिचारत ने तो चीखते चिल्लाते हुए कहा है प्रोटेस्ट के अंदर के चैलेंज करेंगे। जब चैलेंज में जाएगा तो फिर पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू लीगल एक्सपर्ट्स, उसमें फिर वो तौजीहात ढूंढेंगे कि अगर इसको चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन एहतजाजी तहरीक सामने है एज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स, और ये बहुत सख्त एहतजाजी यानी अब अदालत के लिए भी कैच 22 सिचुएशन बन रही है मारिया। देखिए जी, अदालत के लिए भी कैच 22 सिचुएशन बन रही है, बट हम जो बात यहाँ पे कर रहे थे, प्रॉब्लम यहाँ पे ये, मुझे तो लग रहा है हम पॉलिटिकल सर्कस में कोई जो है वो चल रहे हैं। हर कुछ देर के बाद यही जिसका भी वोट आ जाए मैं ना मानूं की जो है वो रट लगी रहती है, एंड देन आज टेक्निकली परवेज इलाही जी जाते फिर भी सर्कस चलता है। सर्कस चलता रहता है, बट टेक्निकली वही जो बात हम कह रहे थे, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए था। एंड वही जो बात बार बार एट द एंड ऑफ द डे आता है, जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रहा, ये जब तक ये मामला हल नहीं होंगे हम कहाँ जाएंगे। तो सिर्फ अपनी अपनी जो है वो मैंडेट्स का इस वक्त जो है वो ख्याल रखें। एक और लीगल पॉइंट, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि एक जरदारी सब पे भारी। बात सही है, बात सही है, बिलावल की बात सही है, उनके बारे में सब पे भारी। सक्सेस है मैंने कहा। देखिए ये दुख है कि जरदारी साहब की सियासत बिलावल के ऊपर भी हावी रही। बिलावल को रीइमेजिन और रीइन्वेंट करना था पीपल्स पार्टी को, बट दैट्स अनदर टॉपिक। द पॉइंट इज कि डिप्टी स्पीकर को अगर ये खत मौसूल हो जाए और पार्टी मेंबरान को ना मिला हो, इसकी लीगल पोजीशन क्या है फिर? ये डिप्टी स्पीकर की अमानत तो नहीं है कि आप लास्ट मिनट उसको लहरा के कोर्ट करके आप वोट्स रिजेक्ट कर दें। और अगर टाइमली मैनर पे नहीं मिला, और अरकान पंजाब असेंबली काफ लीग के जो हैं उन्होंने ये कशमकश होते हुए पिछले 4 घंटे से तो ये वैसे गुफ्तगू है, उसके बावजूद अगर उन्होंने अपना वोट डाला है नोइंग के इसके ऊपर सवालिया निशान है, दैट मींस दे वर नॉट कन्वेड एंड दे थॉट कि हम लीगली सेफ हैं, हम लीगली सेफ हैं ये वोट डालते हुए। तो ये सलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनकी कानूनी राय लेते हैं। बरसी साहब बताइएगा कि अब अदालत जो है वो किस पैमाने पे इस केस को लेके, चूंकि अदालत के अंदर तो ये जाना है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 63A पे रेफरेंस पे जो दिया गया था फैसला, ये जो राय दी गई थी वो उस पैमाने से परखेगी या फिर जो 63A आईन है उसके पैमाने में इसको रख के जांचा जाएगा? देखें, ये आज जो फार्सिकल एक्सरसाइज हुई है पंजाब असेंबली में, मैं समझता हूँ इसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था आर्टिकल 63A। उस वक्त ये वार्निंग कोर्ट में आर्ग्यू किया गया था कि ये पार्टी हेड की डिक्टेटरशिप कायम कर देगा। इस किस्म का अगर आपने इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 63A की ली कि पार्टी हेड की डायरेक्शन के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया जा सकता। अब एक इसमें अब लीगल पोजीशन इलीगल इशू जो उठाया जाएगा और वहाँ PTI के जो लीडर्स से उन्होंने उठाया भी है कि इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का कुछ फैसला था, PMLQ के जो ये लीडर्स है उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का ये जो फैसला होता है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का होना चाहिए, ना कि पार्टी हेड का। मगर उसमें मसला ये आएगा कि माजी में जो PTI के अरकान जो डिफेक्टर्स थे वो जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के सामने यही प्ली ली कि पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई इजलास नहीं हुआ, जो MPAs हैं उनका कोई इजलास नहीं हुआ, इसलिए कोई परवेज इलाही के हक, इसलिए हम बाउंड नहीं थे परवेज इलाही
को वोट डालना है। मगर 21 तारीख का लेटर मौजूद है बैरिस्टर साहब, 21 तारीख का यानी कल की तारीख का एक लेटर ये मौजूद बात है। करें तहरीक इंसाफ ने जो आर्गुमेंट लिया जो सुप्रीम कोर्ट में, जो defectors उनकी वाले मुनर बात। फराकीन को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनका Defectors। यही प्ली था कि पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास हमें सही। कोई यहाँ तो हुआ है इजलास। यहाँ हुआ है। नहीं, वो अभी वो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या डिसीजन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपको अपनी पार्टी एंड बाय अपनी पार्टी दे में पीटीआई, नॉट द पार्लियामेंट्री पार्टी, तो द पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा आपको पीटीआई का फैसला आपको पता था। पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने अपनी तकरीरों में कहा था कि आपने परवेज इलाही को वोट देना है। कता कलाम इमाम, मगर सलाउद्दीन साहब एग्जैक्टली यही वाला मौकफ तो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। अरकान पंजाब असेंबली जो काफी से ताल्लुक रखते हैं, उनको तो कोई आइडिया नहीं था चौधरी शुजात साहब क्या चाह रहे हैं, ना कोई दो दिन तक तो लेटर भी चलता डेप्यूटी चलता रहा है। स्पीकर दोस्त मोहम्मद के पास था, परवेज इलाही है। बिल्कुल, ना ही वर्बल फर्स्ट राउंड में भी परवेज इलाही कैंडिडेट थे, कल तक भी कहा जा रहा था परवेज इलाही हमारे मुत्तफिक का कैंडिडेट है, ना कोई वर्बल ना कोई रिटन हदायत थी। तो दोस्त मोहम्मद अगर हवा या जेब या टोपी में से निकाल के ले आते हैं, हाउ डज दैट डिफर देन, और कैन दैट बी इजीली चैलेंज्ड? ये अब फैक्चुअली साबित करना पड़ेगा कि आया चौधरी शुजात साहब ने सिर्फ स्पीकर को ये लेटर भेजा था। अब फैक्चुअली किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि कल के 21 जुलाई यानी कि कल की शाम का जो पार्लिमानी इजलास हुआ है, काफी था, वो तो उनके पास पेपर में मौजूद है। वो सुरखरू किया है और इस जमहूरी जदोजहद में जो है वो फतह से